میرا ایک گھر ہے، میں نے اسے کرایہ پر دیا ہوا ہے، اس کا کرایہ 40,000 ہے، کیا مجھے اس گھر پر یا آمدنی، بھائی جو آمدنی ہے اس سے زکات دیں گے نا، مکان کی زکات نہیں دیں گے. جو آمدنی آ رہی ہے، کرایہ آ رہا ہے، اس کو اپنی باقی آمدنی میں جمع کر کے زکات دیں گے. کہتے جی پاکستان کی حج سکیم کو کاروبار بنا دیتی ہے، تو وہاں جا کر آپ کہیں نا، میں اس میں کیا کر سکتا ہوں؟ وہاں اپنے وزیر حج سے کہیں، حکومت سے کہیں. حرم شریف کے صفوں میں فاضل نماز ہو جاتی ہے بغیر کسی شک کے، بغیر کسی شبہ کے. حتیٰ کہ یہاں امام مالک کا ایک فتویٰ بھی ہے کہ ولو ولا جبل ابی قبیس، کہ مسلمی امام حرم میں ہو اور مقتدی پہاڑ میں کھڑا ہو، لیکن سب نظر آ رہی اور بات ہو جاتی ہے. یہاں ساری دنیا حنفی تو نہیں ہے نا، حنفی ہیں، شافعی ہیں، مالکی ہیں، حنبلی ہیں، اہل حدیث ہیں. اصل بات یہ ہے کہ امام کے پیچھے صفیں اگر نظر آ رہی ہیں بات ہو جاتی ہے. باقی ہے سنت اتصال، دور نہ ہو، ایک دوسرے کے ساتھ مل کے کھڑے ہونے کی کوشش کریں. ایک ہے ہو جانا، ہو تو جاتی ہے. کہتے جی کہ میں شیخ عبد القادر جیلانی کی مزار پہ جانا چاہوں تو منع ہے. کسی مزار کے لیے سفر کرنا جو ہے وہ تو حرام ہے، ناجائز ہے. آپ اتفاق سے بغداد جائے چلے جائیں. قرآن مجید کے آگے اپنے نیچے پاؤں کے برابر یا اس کے اوپر ٹانگیں پھیلا جانتا رہی ہے. عادت کی باتیں کہ شریعت میں کوئی اللہ نیت کو جانتا ہے، وہ کیوں پھیلا رہا ہے. کسی زندہ عزیز کے نفلی تباہ نہیں کر سکتے، ان کے لیے دعا کرو. نہانے کے بعد نماز ادا کر سکتے اگر پہلے آپ نے وضو کی شرائط پوری کی ہے، یعنی ہاتھ دھوئے ہیں، ناک میں پانی دیا ہے، کلی کی ہے، پھر پانی بہایا کر، پھر وضو کی ضرورت نہیں ہے. لیکن پہلے آپ کی نیت ہی نہیں تھی وضو کی، آپ نے ویسے غسل کر لیں، پھر وضو کرنا پڑے گا. نماز کی ادائیگی کے وقت اگر خیالات دنیاوی کاموں کی طرف کوئی بات نہیں. شیطان بھی تو زور لگاتا ہے، تم اللہ کو منانے کا زور لگا رہے ہو، بگاڑنے کا زور لگا رہے، طاقتیں تو دونوں چل رہی ہیں. لہٰذا تم پڑھتے رہو، آتے رہے، خیال کچھ نہیں ہوتا. اگر کوئی آدمی تنہا نماز پڑھے، خود تکبیر پڑھے امام کی طرف، ٹھیک ہے، کوئی حرج نہیں، کچھ نہیں ہوتا، کہنی چاہیے. حرم کے خدام جو ہیں ان کو صدقہ دینا جائز ہے، بالکل جائز ہے. اگر کسی کو پیسے ملے ہیں کہ وہ بالکل ان خادموں کو تقسیم کرتے ہیں، یہ سب سے زیادہ مستحق ہیں، کسی سے سوال بھی نہیں کرتے. نہ یہ بھکاری ہیں بیچارے، اور 24 گھنٹے حرم کی ڈیوٹی پہ لگے ہوئے ہیں. باہر بلدیہ والے دیکھیں کتنا خوبصورت نوجوان ہیں، جھاڑو دے رہے ہیں. تم جھاڑو دو گے؟ اس کا مطلب ہے کہ وہ مجبور ہے کہ جھاڑو دینے پہ آیا ہوا ہے. مسلم امہ کو انسان کے بنائے ہوئے اللہ کے قانون کے تابع میں لانے کے لیے، تابع کے لانے کے لیے دعا کرو، کوشش کرو. جیسے یہاں تو اللہ کا قانون ہے، یہاں کیوں باتیں کرتے؟ وہاں جا کے کرو جہاں نہیں ہے. یہاں تو اللہ کا قانون نافذ ہے، تم اس لیے باتیں کر رہے ہیں یہاں بھی فتنہ پھیلے، یہاں بھی نہ رہے. پتہ یہاں تو الحمدللہ اللہ کا فضل ہے، باقاعدہ اسلامی قانون ہے، قرآن کی حکومت ہے، ہر عدالت میں علماء ہیں، وزارت العدل میں، امور اسلامیہ میں، مجلس القضاء میں، ہر جگہ علماء بیٹھے ہوئے ہیں اور شریعت کے مطابق فیصلہ کرتے ہیں. اور فقہی جزیات جو ہے وہ احمد بن حنبل سے لیتے ہیں. ایک احرام میں اگر آدمی زیادہ عمرے کرتے، جب تک پلیت نہیں ہوتا دھو لے، پر کیوں نہ کرے؟ کیا ایک عمرے کے بعد یعنی احرام کو ڈسپوزیبل ہو جاتا ہے، پھینک دیا جائے؟ انا للہ و انا الیہ. اگر آدمی کی شرمگاہ میں خارج ہے نماز کے کپڑے کے اوپر سے نکل سکتا. کوئی عمرہ کرنے آئے طواف میں صفا نہ کرے، عمرہ ہو گیا، عمرہ نہیں ہوگا. اس پر دم بھی پڑ گئی، بال بھی کٹوائے، دم بھی دے. صفا مروا دوڑنا واجب ہے، اسے واجب چھوڑ دیا، دم پڑ گئی. نابالغ بچوں کے ساتھ نیت کر رہے، باقی ان پہ الحمدللہ دم شم نہیں پڑتا.
حج کا ارادہ ہے کیسے؟ پہلے میں نے جو حج کی یہ تم جانو قانون والے تمہارے پاس بڑے بڑے لوگ بیٹھے ہیں ماشاءاللہ، مرد کو عورت بنا دیں، عورت کو مرد بنا دیں، لوگوں کے نجائز محرم بنا دیں، ان سے پوچھو سارے طریقے جانتے ہیں۔ یہ تو ان کے بچے بائیں ہاتھ کا کھیل ہے، ایک الفیہ بھی لگا دیں گے، میں نے حج بھی پڑھا، کسی مولوی سے فتویٰ بھی لگوا دیں گے جی پہلے حج کی منظوری کا اس کے پاس کوئی سرٹیفکیٹ ہے، جب نہیں ہے تو کوئی ایسا نہیں پڑھا۔ تمہارے لوگ بڑے قابل ہیں اس مسئلے وہ تو ایک دفعہ میں نے کارٹون دیکھا تھا کہ جب چاند پہ شاید امریکن سیٹلائٹ تھا یا کیا تھا، وہاں جب وہ بندہ پہنچا چاند پہ تو اس نے دیکھا کہ وہاں ایک امریکن ہے اور ایک رشین ہے اور ایک چائنیز ہے اور ایک پاکستانی۔ وہ حیران ہو گیا، ہم نے کہا بھی چلو ہم یہ مانتے ہیں رشیا نے بھی سیٹلائٹ پہ ایسی چیزیں بنائی ہیں، چائنا نے بھی بنائی ہیں، تم کہاں سے آ گئے؟ میں سمجھر ہو گیا آگے۔ یہ تو جی بڑی بادشاہ قوم ہے بھائی، بڑی زرخیز قوم ہے، دعا کرو اللہ ان کے دماغوں کو ہدایت کی رکھے۔ یہ اگر صراط مستقیم پہ آ جائے نا پھر بھی یہ بڑی قوم ہے۔ کولر لگے ہوئے ہیں، ایک آدمی نے سرے عام پیشاب کر کے کولر کے نیچے کرسی میں گرا دیا، خدام کو کہے دھو ڈالیں گے، صفا کریں گے، اور کیا ہے؟ حضور کے سامنے ایک آدمی نے پیشاب کر دیا تھا تو کیا ہو گیا؟ دھو ڈالیں، وہ کو بتائیں، دھونے والے کھڑے ہیں جو دام کے خادم ہیں، ان کو نظر نہیں پڑی ہوگی نا بیچاروں کو۔ جب یہاں نماز حرم میں جنازہ ہوتا ہے تو بالغ نہ پڑھو بابا، وہی دعا کافی ہے، خدا کا خوف کرو، صغیر نہ کبیر نہ ذکر نہ، سب اسی دعا پہ سب آ گئے، تم ابھی تک اسی پہ بالغ نہ بالغ، اللہم اجعلہ لنا حالنا، اسی پہ لگے۔ ان بال کچھ نہیں آتا، بالین بالین، بس ان کا مطلب یہی ہے، بس آتا واتا کچھ بھی نہیں، نہ ان کو دعائے جنازہ آتی۔ یہ زیادہ سے زیادہ بس یہاں تک ہے، صغیر نہ کبیر نہ ذکر نہ انثى۔ نماز جنازہ کی تو ایسی ایسی عظیم دعائیں ہیں حضور، اللہم نقیہم من الخطایا کما ینقی الثوب الابیض من الدنس، اللہم اغسل خطایاہم من الماء والثلج والبرد، اللہم اکرم نزلہم وسع مدخلہم، اللہم اغفرهم وارحمهم وتجاوز عنهم، اللہم بدل دارهم خیرا من دارهم وبدل اہلهم خیرا من اہلهم۔ آتی ہے دعا کو؟ آپ کے مولوی تو پیسے لینے کے لیے جنازے کے بعد اسی لیے دعا کراتے ہیں، کیوں جنازے والی تو آتی نہیں۔ وہ بعد میں وہ ایک پر بھی نہیں، 3 دفعہ دعا کراتے ہیں، ایک پر یقین کون کرے؟ میں انتہائی قرض میں ڈوبا ہوا ہوں، بالکل کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے، استغفار زیادہ کیا کرو، استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ، کم از کم 2000 دفعہ روز پڑھو، انشاءاللہ ایک مہینے میں کروڑوں کا قرض بھی ہوگا توڑ جائے گا۔ پر پڑھنے والے بھی تو بنو، تو کہتے ہیں پڑھے بھی، مولوی کو بلا کے وہ آگے پڑھ لے، ختم شریف بھی وہی پڑھے، استغفار بھی وہ، تیرے لیے کیوں پڑھے؟ پاگل ہو گیا مولوی۔ بیٹی آنی میں گفتگو کے دوران بیوی کو بیٹا کہتے کچھ نہیں ہوتا، بیٹا نہیں بنتے، بیوی رہے گی، فکر نہ کرو، وہ تمہارے گلے میں فٹ ہے۔ میرا ایک ساتھی تھا، آتی ہے الحمدللہ، میں نے کہا یار میں جتنے جا رہا ہوں ساتھی، اس نے کہا جی میں بیوی کو حرم میں کسی جگہ بٹھا کے آتا ہوں تاکہ کوئی جگہ معین ہو نا کہ پھر بعد سے تکلیف نہ ہو۔ میں ٹھیک ہے، پر آ گیا اور چلے گئے، تو اس کے بعد پھر میں نے پوچھا، میں نے کہا بھائی کیا ہوا، بیوی مل گئی کہ نہیں؟ کہہ رہے جی مل گئی۔ میں نے کہا یار نہ ملتی تو 1 کی لاکھ ملتی نا۔ کہتے جی نہیں، میری قسمت میں وہی ہے، مذاق نہیں ہوتا ہے، 1 کی لاکھ تھوڑی مل رہی تھی۔
جتنے طریقے سے نماز پڑھی جائے سارے ٹھیک ہیں، ان طریقوں پہ لڑتے رہو بس، اس سے لڑے جو نماز نہیں پڑھتا بدبخت، جو پڑھ رہا ہے والدین کر رہے ایک آمین زور سے کہے ایک ایسا کہے، نماز تو پڑھ رہا ہے نا، سارے مولوی اس کے خلاف جہاد کے وجہ نہیں پڑھتا۔ ایک آدمی نے مجھے اپنا استعمال شدہ احرام تحفے میں دیا، ٹھیک ہے، وہ تو یقیناً حلال ہوا نا، تم جو خود خریدو گے اس کو پتہ نہیں تمہارے پیسوں کا کیا حال ہے۔ حضرت صاحب یہ وادی جن کیا ہے وہ بابا یہ ایک جگہ نہیں ہے، یہ تو پوری دنیا میں ہے، آسٹریلیا میں ہے، افریقہ میں ہے، یہاں ہے، بعض مقامات میں کشش سکل کا فرق پڑتا ہے، اس لیے بندے کو بس کبھی گاڑی اوپر جا رہی ہے اور پانی نیچے سے اوپر جا رہا ہے، یہ کوئی ایک جگہ نہیں، نہ جن ہے نہ بھوت ہے۔ کئی مقام ہیں ایسے جہاں ایسا ہوتا ہے۔ ایک جوتا میں نے رینک میں رکھا، نماز پڑھنے چلا گیا، واپس آیا جوتا نہیں تھا، بہرحال تمہیں وہ رینک بھول گیا ہوگا انشاءاللہ کہ وہ کون سا تھا، تم نے کون سا رنگ اپنے کی جیب میں ڈالا ہوا تھا، بہرحال دوسرے کا جوتا نہ اٹھاؤ۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ مبارک پر جب جائیں ادب سے چلتے ہوئے جائیں، مواجہ شریف میں کھڑے ہوں، السلام علیکہ ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا حبیب اللہ، وہاں خطاب کے لفظ سے کہنا، اور دور ہے تو درود شریف پڑھو۔ دو بھائی ہم دونوں کی اولاد نہیں ہوتی، پہلے چیک اپ تو کرائے نا، ان کے اندر نقص ہے یا بیوی میں نقص ہے، پتہ تو کرے نا، دونوں بھائیوں کی جو اولاد نہیں ہو رہی، معلوم ہوا کہ ہم بھائیوں کے اندر نقص ہے، بہرحال علاج ہو سکتا ہے، کوئی مشکل نہیں ہے، سب سے پہلے چیک اپ تو کراؤ۔ میری بیٹی کو سانس کی بیماری، اللہ شفا عطا فرمائے، اب تو آپ مقام شفا پہ آئی ہیں، زمزم پلائیں، اجوا کھجور کھلائیں، اور ایک ہوتا ہے اس کو عربی میں کہتے ہیں حبت السودا، جس کو آپ کہتے ہیں کلونجی، اس کے چند دانے ایسے بس ایسے ہاتھ لگا کہ اس نے رکھا منہ میں رکھ کے چباتی رہے، ٹھیک ہو جائے۔ حضور نے فرمایا کہ حبت السودا شفاء من کل داء الا الموت، ہر بیماری کا علاج ہے، صرف موت کو نہیں ڈال سکتے۔ واجب الطواف کی نفل، واجب الطواف کی نفل، بیا واجب ہے یا نفل، یہ کون سا مسئلہ ہے؟ واجب کی نفل کیسے ہو گئی؟ کون ہے؟ دو رکعت طواف واجب ہوتا ہے، نفل ہوتا ہی نہیں، پھر واجب الطواف کی نفل کیسے ہو گئی؟ انا للہ و انا، بہرحال حرم میں پڑھو، ہوٹل میں پڑھا جگہ ہوتا ہے۔ کہتے جی کہ امام صاحب جو ہر نماز کے بعد جنازے کا اعلان کرتے ہیں، ہمیں پتہ نہیں چلتا، اس کو تو پتہ ہے نا، لہذا تم یہی نیت کر دیا کرو کہ جو امام کی نیت ہے وہی ہماری ہے۔ جو لوگ بیوی کا حق مار کھانا چاہتے ہیں وہ انشاءاللہ جہنم میں جائیں گے بیوی کی وجہ سے، اس کا حق حقوق العباد ہے، جب تک وہ بخشے نہیں ہوتا، معاف نہیں ہوتا، دنیا میں اس کو دے کے راضی کر لو۔ اگر انسان طواف کا نماز سمجھنا شروع ہو جاتی ہے تو بہرحال جب نماز کھڑی ہو جائے تو بس چھوڑ دے نماز، نہ لوگوں کو عذاب دے نہ خود عذاب ہوتے۔ میرا بیٹا ہے، آنکھوں میں موتی، اللہ شفا عطا فرمائے۔ میں کل پہلی بار یہاں حنفی مسلک کے مطابق جواب دیتے ہیں، کوئی بات ہے، حنفی مسلک بھی مسلک ہے، شافعی مسلک بھی مسلک ہے، اللہ سب پہ کروڑوں رحمتیں کرے، ہم تو کسی کو برا نہیں کہتے۔ اگر مدینہ جانا ہو طواف الوداع کرنا ضروری نہیں ہے، واپسی بھی البتہ آتے ہوئے عمرہ کرنا ضروری ہے۔
ایک آدمی دیندار بھی ہے لیکن شادی بچوں کی رہی اس میں ڈھول باجے سے اللہ معاف کرے بس توبہ کرے اور کیا. اسلام میں وراثت کی گنجائش ہے. ایک حصہ ایک بھائی کے لیے ایک حصہ 3 بھائی بالکل ناجائز ہے. وراثت میں سب کو برابر ملے گا. یہ نہیں ہو سکتا ہے کہ ایک بھائی کو ایک ملے اور باقی ان کو 3 حصے ملے. بالکل حرام ہے. خالص جہنم کا ٹکڑا لوگے. شریعت میں لڑکی کا آدھا ہے لڑکے کا ڈبل ہے وہ دینا ہوگا. کہتے جی بدنی فیملی پریشر میں نکاح کرانے کے بارے میں شریعت کیا کہتی ہے؟ شریعت کہتی ہے کہ والدین کی اتباع کرو. والدین عقل سے سوچیں گے تم تو دل سے سوچ رہی ہو نا. یہ جو لو میرج ہے نا یہ چند دنوں کے بعد لو میرج ہو جاتی ہے. لو میرج نہیں رہتی لو میرج بن جاتی ہے. وہی ماں باپ کا فیصلہ ٹھیک ہوتا. وقتی طور پہ تمہیں غصہ لگے گا لیکن بعد میں سمجھ آ جائے گی. اگر حیض کا آخری دن جب تک غسل نہ کرے حرم نہیں آ سکتی. دن پورے ہوں غسل کرے پاک ہو آخری دن کیا آخری گھنٹہ بھی ہو تو ہم تک نہیں آ سکتی. کہتے جی کہ قرآن کی آیت میں کہ لا اقسم بہذا البلد تو لا زائد ہے مانا اقسم بہذا البلد. بعض علماء کہتے ہیں لام ابتدائی ہے لا اقسم بہذا البلد اور بعض علماء کہتے ہیں کہ لا نافی ہے لا مجھے قسم کھانے کی ضرورت ہی نہیں ہے. حرم باغ میں ایک نماز کا 1,00,000 ثواب ملتا ہے. نیکی کا بھی 1,00,000 ملتے ہیں. حافظ کو ملتا ہے. روزہ خیرات سب کا 1,00,000 ملتا ہے انشاءاللہ. کہتے جی کہ من دولت بنگلہ دیش ہوتی ہے رقم حضیرت مجوان سلام انا قائد بھائی من سعید آخر من رقم جواب. تو آپ کے بنگلہ دیش کا ہے لیکن آپ بھی بہت پائے جا رہا. بغیر شہادت کے بیوی کو احرام کی حالت میں بوسہ دیا کچھ نہیں ہوتا لیکن نہیں دینا چاہیے. منع ہے نا. جب بات کرنا منع ہے تو بوسہ دینا کہاں جائز ہو گیا؟ نہیں تمہیں صرف یہ احرام میں موقع ملا ہے آگے پیچھے نہیں بوسہ دیں گے. سوچا ہوگا نا احرام میں پابند کھڑی ہے فائدہ اٹھا لوں. انا للہ و انا الیہ راجعون. رکن یمانی حجر اسود سے پہلے طواف کی نیت کی جائے. بہرحال طواف کی نیت حجر اسود سے ہوتی ہے رکن یمانی سے نہیں ہوتی. کہتے ہیں جی دبئی سے احرام باندھ کے طبیعت خراب ہو گئی موشن ہو گئے احرام خراب ہو گیا تو کوئی بات نہیں احرام دھو ڈالو. جب طبیعت ٹھیک ہے جا کے کرو احرام بدل ڈالو احرام دھو ڈالو کوئی مسئلہ نہیں. کل مدینے سے آتے ہوئے میں نے نیت عمرے کی نیت کی. مکے پہنچ کر طواف کیا. سفر کی تھکن نے ڈھال ہو کر سائی کی ہمت نہ ہوئی. احرام اتار اور ان کا کوئی احرام نہیں ہوتا. اس کو کہو کہ جا کے صفا مروا دوڑے اور بال کٹوائیں. اور نے کون سا احرام اتار دیا؟ بار بار بد نگاہی ہو جاتی. کوشش کرو ہمارے ذمے کوشش ہے. بولو لا حول ولا قوت الا باللہ. اللہ تیری طاقت کے بغیر میں نہیں بچ سکتا. اگر ایک آدمی مدینے کام کے لیے گیا اس نے عمرہ نہیں کیا دمنی پڑے گی. آپ کا سایہ کان سایہ نہیں قائم شہر رہتے. بالکل والد صاحب کو حضرت کشمیری کی دعائیں تھیں اس میں کوئی شبہ ہی نہیں. انہوں نے ہمیں خود بتلایا تھا. میں تو زیادہ نہیں کی حضرت کشمیری رحمۃ اللہ علیہ کی. عمرہ کرتے ہوئے صفا مروا کے 7 کے بجائے 14 چکر لگا. بارہ عمرہ ہو گیا. اللہ احتیاط کرو. اگر جنازے میں ہم 2 تکبیریں رہ گئی شامل ہوئے
جب امام سلام پھیر لے تو جلدی جلدی اللہ اکبر السلام علیکم، تکبیر پوری کر لو۔ حتیم میں دعا کرنا، بیٹھا کرنا، نوافل سب جائز ہے۔ طواف اور صفا میں وضو قائم رکھنا لازم، طواف تو بغیر وضو کے ہوتا ہی نہیں نا، طواف تو نماز کے حکم میں ہے۔ تازہ وضو کر کے شروع کریں۔ ایک آدمی گھر یا دکان میں کام کرتا ہے اور موبائل میں قرآن سنتا ہے، جائز ہے، جائز ہے، ہیڈ فون کو لگا کے قرآن سنتا رہتا ہے، کوئی بات نہیں۔ نماز میں اگر سورت شروع کرنے سے پہلے اعوذ باللہ بسم اللہ آپ پڑھنا ہے، اگر آپ امام ہیں تو، مقتدی ہیں تو ضرورتی نہیں۔ بیت المقدس سے احرام پہن کے عمرہ کریں، بڑی فضیلت ہے، وہ بھی کیا قبلہ اول ہے، وہاں بھی ایک نماز 500 کے برابر ہے۔ جماعت کی نماز میں تیسرے رکعت میں شامل ہوا تو اس میں تسلیہ نہیں پڑھا، کوئی حاجت نہیں، بعد میں جب کھڑے ہوں گے تو اسی طرح ثنا بھی سب کچھ پڑھیں گے نا، پہلی 2 رکعت والا۔ سلسلہ چشتیہ یا نقش بندیہ یہ کسی اللہ والے صوفی حضرات سے پوچھے، میں تو صوفی ہوں نہیں، مجھے کیا پتا۔ بزرگوں سے پوچھیں جن کو ان چیزوں کا علم ہو، جب تعطیل کا علم نہ ہو تو کیسے اس میں بات کریں۔ پچھلے سال ہم نے عمرہ کیا، طائف کی زیارت کی، وہاں سے احرام نہیں باندھا، مکے میں آ گیا، عمرہ بھی کرو، دم بھی ادا کرو۔ کیونکہ تم طائف زیارت کے لیے گئے تھے، کام کے لیے نہیں گئے تھے کہ گنجائش نکل آتی۔ قرآن کو چومنا بھی ثابت نہیں، حضور پاک نے کبھی نہیں چوما۔ درود و سلام جو مسجد میں پڑھیں گے وہ بھی پہنچائے جاتے ہیں، صرف سامنے کھڑے ہو کے جو سلام پڑھا جائے وہ سنتے ہیں۔ کافی عمرے کی ہے، چند بال کٹوائے، ماشاءاللہ، اس طرح بھی پھر وہ ایک دم بھی ادا کر دو۔ پیشاب کے قطرے آتے ہیں تو ہر نماز کے لیے نیا وضو کرو۔ حجر اسود میں خوشبو لگی ہوتی ہے تو احرام کے دوران بوسہ نہ دیں، دور سے اشارہ کرتے ہیں۔ ایک شخص کی بیوی کے 2 بچے ہیں، اس کی بیوی اپنے شوہر سے کہتی ہے کہ 2 سے زیادہ بچہ مجھے نہیں چاہیے، اس کے باپ کا ہے بچہ، بچہ تو باپ کا ہوتا ہے، عورت کا تھوڑا ہوتا ہے کہ نہیں چاہیے۔ اس کو کہو کہ تمہیں کھانا بھی پھر نہیں چاہیے، روٹی بھی نہیں چاہیے، تمہیں گھر میں رہنا بھی سڑک پہ کھڑی ہو، ٹھیک ہو جائے گی۔ اگر یہ سب چاہیے تو پھر بچہ بھی چاہیے۔ اور اللہ کے بندے جب اللہ لکھے گا وہ ملے گا، لاکھ نہ چاہو۔ یہب لمن یشاء اناثا ویہب لمن یشاء الذکور، وہ چاہے لڑکا دے، وہ چاہے لڑکی دے، وہ چاہے جوڑے دے، وہ چاہے بالکل نہ دے۔ وہ لوگ ہیں اولاد کے لیے تڑپ رہے، اس کو نہیں چاہیے، خدا سے معافی مانگو کہیں اللہ کی طرف سے پکڑ نہ آ جائے۔ ہماری بلوچی بروہی میں رواج ہے، ان کا شادی ہو جاتا ہے تو ان کو کہتے ہیں یہ تمہارا شوہر ہے، تمہارا باپ ہے، تمہارا ماں ہے، اور یہ کہتے ہیں اس کی بات مانا کرو۔ یہ تھوڑا کہ ماں بھی بن گیا، باپ بھی بن گیا، بلوچ لوگ ہیں وہ باتیں الٹی کرتے ہیں۔ ان کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ اب سب کچھ تمہارا یہی ہے، اسی کی بات ماننی ہے۔ زمزم کے پانی کے ساتھ غسل ہو سکتا ہے، ہو سکتا ہے۔ پورے مکے کے شہر میں 1 کا لاکھ تو ملتا ہے، لیکن جو مسجد الحرام کی فضیلت ہے وہ تو کہیں نہیں ملتی۔ اگر طائف زیارت کے لیے جائے، واپسی میں عمرہ لازم ہے، نہیں باندھیں گے دم پڑ جائے گی۔ اگر احرام باندھ کے چادر کے اوپر آدمی بیلٹ باندھ دے کوئی حرج نہیں۔ دوسروں کے نام میں عمرہ کیا جا سکتا ہے اگر وہ فوت ہو گئے ہیں تو۔
حلق تو ہر حال میں ہوگا، چاہے عمر اپنے نام پہ ہو چاہے باپ کے نام پہ ہو۔ میں کام کی غرض سے بھی یہاں سے جتنے آتے ہیں ان کے لیے عمرہ ضروری نہیں ہے، کام والوں کے لیے گنجائش ہے۔ عمرے کے طواف کے چھٹے چکر میں میں نے طواف کی 2 رکعات حتیم میں ادا کیا، طواف ہی باطل ہو گیا آپ کا۔ جب تک طواف مکمل نہ کرو حتیم میں داخل نہیں ہو سکتے، اب دوبارہ طواف کرو۔ طواف کے دوران بات چیت کرتے ہیں، لیکن کوئی جائز بات تو کر سکتے ہیں، ناجائز تو نہیں کر سکتے۔ اگر کسی اللہ والے کے ہاتھ چومے جائے کوئی ہاتھ نہیں، پاؤں چومنا بھی روایات میں ثابت ہے۔ جتنے میں رہائشی پاکستانی اپنے مہمانوں کو وزیرے کے اعزاز کے لیے لے جائے اس کے لیے کوئی جرمانہ نہیں۔ عمرے میں صفا مروہ کی سائی کے بعد اپنے بال خود کاٹ سکتے ہیں۔ اور بندہ کو، مومن بندے کو کسی کو بھی چہرہ نہیں دکھایا جائے گا قبر میں۔ سوال ہوگا ما تقول فی حق ھذا الرجل الذی بعث فیکم۔ اگر 3 رکعتیں وتر کی ملا کے پڑھیں تب بھی جائز ہے، 2 پہ سلام پھیر کے 1 رکعت پڑھیں تب بھی جائز ہے، پڑھتے تو سارے 3 ہیں، وہ فاصلہ کرتے ہیں کوئی فاصلہ نہیں کرتے۔ اگر جمعہ کا خطبہ شروع ہے تو لا صلاۃ ولا کلام، نہ کوئی نماز نہ کوئی کلام۔ حتیٰ کہ حنفی مسلک میں تو اتنا سختی ہے کہ امام جب منبر میں کھڑا ہو تو نہ کہے السلام علیکم، کیونکہ اگر السلام علیکم کہے گا تو سننے والے بھی جواب دیں گے، اور پھر وہ بھی تو کلام کر رہا ہے نا۔ حکم یہ ہے کہ جب منبر پہ آدمی آ جائے نہ نماز ہے نہ کلام ہے۔ لیکن شوافی کے نزدیک جائز ہے، حنابلہ کے نزدیک بھی جائز ہے رحمت اللہ علیہ۔ باتوں کے راوی چاہتے بٹن لگاتے وہ ناجائز ہے، تب پڑ جاتی ہے، وہ تو پھر سلائی ہو گئی نا۔ میں یہاں مکے میں آئی ہوں، مجھے ماہواری آ گئی ہے، حرم کے بعد سندھ میں بیٹھ سکتی ہیں، اب صفا مروہ اندر داخل ہو گئی اس میں نہیں بیٹھ سکتی۔ میڈیکل انشورنس لینا اگر مجبوری ہے گورنمنٹ کی طرف سے پھر لے لیں۔ جو 14 چکر لگا اللہ معاف کرے، بس پورا ہو گیا اس کا۔ قبر والوں کو معبود تو نہ سمجھے، پکارتا پھر پکارتا کیوں ہے، کیا سمجھتا ہے؟ کبھی بیوی کو پکارا یہاں سے ہاتھ باندھ کے کھڑے ہو کر، تو ان کو کیا سمجھ کے پکارتا ہے؟ نہیں سمجھتا نا، ایسے ایسے سمجھ جائے گا۔ ان سے بچے مانگ رہا ہے، اولاد مانگ رہا ہے، تو مشکلات کا حل مانگ رہا ہے، تو کیا سمجھ رہا ہے؟ نفع نقصان کے مالک ہے تو تیری مشکل حل کریں گے نا۔ کینچی سے کٹ لگواتا ہے دم پڑ جاتی ہے۔ کہتے کہ بعض مرد اور ناخن بڑے بڑے رکھتے ہیں، وہ ایک دوسرے کی آنکھیں نکالنے کے کام آتے ہیں، شریعت میں حرام ہے۔